السلام علیکم کیپریکونز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کا اسٹرولوجیکل ریسرچ ورک لے کر۔ کیپریکون، وقت زیادہ اب آپ کی فیور میں چل رہا ہے۔ اس فیور میں ایسے کیپریکونین جن کی زندگی میں وقت بہت اہمیت کی چیز ہے، وہ بڑی کامیابیاں حاصل کریں۔ ان کامیابیوں میں غیر معمولی سکسیسز بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ سیٹرن کسی ایک ہاؤس میں 2.5 سال کے لیے رہتا ہے اور اب وہ آپ کے پہلے گھر میں، مطلب یہ کہ وہ تقریباً 2.5 سال اب آپ کے پہلے گھر میں رہے گا۔ کچھ عرصہ گزار چکا ہے، اب 6-7 مہینے باقی رہ گئے۔ بٹ اس کی ایک اور بھی خبر ہے۔ سیٹرن اپنے 30 سالہ نئے سرکل کا، نئی روٹیشن کا، نئے سائیکل کا انتظام کر چکا ہے، آغاز کر چکا ہے۔ فرسٹ ہاؤس سے کوئی بھی پلانٹ اپنا آغاز لیتا ہے اور فرسٹ ہاؤس میں سیٹرن ہے۔ فرسٹ ہاؤس والی خوشیاں، فرسٹ ہاؤس والی صلاحیتیں جو اس 6-7 مہینے جو ریمیننگ ہے اس میں دیکھنے کے بعد اگر کوئی کیپریکونین دیکھنا چاہے تو اسے 30 سال لگیں گے دوبارہ سیٹرن کے فرسٹ ہاؤس میں آنے کے انتظار میں۔ اگلے ہاؤس میں 2.5 سال رہے گا، اس سے اگلے ہاؤس میں رہے گا، سارے 11 گھروں کو کراس کرتے کرتے تقریباً 27.5 سال کے بعد وہ دوبارہ فرسٹ ہاؤس میں آئے گا۔ تو جس ہاؤس میں وہ اس وقت موجود ہے، میں نے اتنی تمہید باندھ کے آپ کو یہ بیان کرنا تھا کہ وہ آپ کے لیے انتہائی مثبت فارم میں ہے، اس کو کیش کریے۔ اس کے کیش کرنے کے کئی طریقے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی نیچر کو ری پالش کریں، ری اسٹیبلش کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، کیونکہ گولڈن ٹائم ہے، اس لیے جو ابیلٹیز، جو اسکلز آلریڈی موجود ہیں انہیں یوز کریے اور معاشرے میں اپنی عزت، اپنا مقام بنائیے۔ تمام طرح کے مقام، جیسے اسٹوڈنٹس کو تعلیمی مقام حاصل کرنا ہے، بزنس مینس کو وہاں کوئی گروتھ کرنی ہے، کسی کو اپنی صحت کا دھیان رکھنا ہے، کسی کو اپنے ریلیشنز کا دھیان رکھنا ہے، تو سیٹرن فرسٹ ہاؤس میں آپ کو یہ ساری فیسلٹیز دے رہا ہے۔ لیکن یہ خبر پرانی خبر تھی۔ جو اس ہفتے کی خبر، یہ ہفتہ 6 اکتوبر سے شروع ہو کر 12 اکتوبر تک چلے گا اور 9 اکتوبر کو وینس آپ کے ہاں 11th ہاؤس میں داخل ہو جائے۔ 11th ہاؤس میں وینس بڑا پروڈکٹیو ہوتا ہے، لیکن اکیلا نہیں ہے 11th ہاؤس میں۔ 11th ہاؤس میں مرکری آلریڈی موجود ہے۔ مرکری کیونکہ ذہانت کا، باریک بینی کا، مینجمنٹ کا، کمیونیکیشن کا، پبلک امیج کا پلانٹ ہے اور 11ویں گھر میں دوست، احباب، اس سب چیزوں کو بہت اپریشیٹ کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے جو معاشرتی تعلقات ہیں، سوشل کنیکشنز، وہ بڑھنے جا رہے ہیں۔ صرف سوشل کنیکشنز نہیں بڑھیں گے، سوشل کنیکشنز کی وجہ سے کچھ مٹیریل ایڈوانٹیجز بھی ملیں گے۔ آپ کا اس وقت آج کے دن تک 3 طرح کے ٹول آف سکسیسز میسر ہے۔ سیٹرن کا پہلے گھر میں ہونا، مرکری اور وینس کا 11th ہاؤس میں ہونا، اور میرے پاس ایک اور خوشخبری ہے، سورج اور مارس کا، سن اینڈ مارس کا آپ کے 10th ہاؤس میں ہونا۔ یہ 3 ایسے ہاؤسز اس وقت ایکٹیو ہیں کہ اگر کسی کیپریکونین میں ذرا بھی سپارک آف سکسیس موجود ہے تو وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کیپریکونین اتنی سہولتیں لے کر بھی کامیاب نہیں ہو رہا، 10ویں گھر میں مارس، 10ویں گھر میں سن، 11ویں گھر میں مرکری، 11ویں گھر میں وینس، پہلے گھر میں سیٹرن، اور ابھی بھی وہ کامیاب نہ ہو، لیکن یہ ساری کامیابیاں ملیں گی صلاحیتوں سے، کیونکہ جوپیٹر 12ویں گھر میں ہے، وہ قسمت نہیں دے رہا، وہ جو بیٹھے بٹھائے ریوارڈز ملتے ہیں نا، لک فیکٹر سے، وہ نہیں۔ صلاحیتوں کے عوض اگر کوئی کیپریکونین ابھی بھی کمپلیننگ ہو کہ مجھے کامیابی نہیں ملتی، تو اسے اپنا علاج کی طرف جانا چاہیے، چاہے وہ اسپرچول ٹریٹمنٹ کی طرف جائے، چاہے سائنٹیفک ٹریٹمنٹ کی طرف، کیونکہ اس سے اچھا ٹائم میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ اس سال پھر میسر آئے گا۔ سورج 10ویں گھر میں کیریئر اورینٹڈ تمام فیسلٹیز آپ کو پرووائڈ کرے گا۔ کیریئر، اور سورج 10ویں گھر میں 1 سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے، آیا ہوا ہے ابھی 24 ستمبر سے 24 اکتوبر تک رہے گا۔ جاب حصول کے لیے کیپریکونین کو کوششیں کرنی چاہیے، ہر ہی طرح کی جاب کے حصول کے لیے، چاہے ایک جگہ کام کر رہے ہیں اور اسے اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں تو کرنی چاہیے۔ اگر نئی جاب، ابھی تک کوئی جاب بھی نہیں کی اور نئی جاب کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت سی ویز ڈراپ کرنا، میٹنگز کرنا، اپلیکیشنز دینا بہترین ہے۔
اگر سمندر پار جاب کے حصول کی کوشش کرنی ہے تو بھی یہی صحیح ٹائم ہے، کیونکہ مارس بین الاقوامی جاب کے حصول کی اطلاع دیتا ہے، اور مارس کے سورج کے ساتھ مل جانے سے تو اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اور زیادہ ہو جاتی ہیں، ڈبل، اپروکسیمیٹلی ڈبل۔ تو بین الاقوامی ہجرت، بین الاقوامی جاب، ذریعہ معاش میں انکریمنٹس، پروموشنز، آسانیاں، کولیگز کے ساتھ ماحول کا اچھا ہونا، جاب سوئچ کرنے کے لیے پازیٹیو اطلاعات، یہ سب آپ کو آپ کے ذریعہ معاش، جو کہ لائف کا اچھا خاصا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اف یو آر اسموتھ ان سورس آف انکم، دین آپ تقریباً 80% کو تو لائف کے اچیو کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ضروریات زندگی تو پوری چل رہی ہے۔ پھر وینس اور مرکری، یہ ایموشنل سیکٹر کے 2 پلینٹس ہیں جو آپ کو ٹیون بھی کر رہے ہیں، آپ کو اندر سے پلیزنٹ بھی کر رہے ہیں، ریلیشنز کی بھی خوشیاں دے رہے ہیں، نئے ریلیشن بنتے ہوئے بھی دکھا رہے ہیں، پسند کی شادی کی اطلاعات مل رہی ہیں اسی وینس کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے، دوستوں کی طرف سے خوشیوں کے ایونٹس، اکٹھے خوشیاں انجوائے کرنے کے ایونٹس میسر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ مرکری ہے تو آپ کا مائنڈ ایبلٹی آپ کا ٹول آف سکسیس بنے گا، یہ الگ ایک پہلو، اسٹوڈنٹس کے لیے اچھا، کریٹو لوگوں کے لیے اچھا، تو یہ سب پہلو آپ کے لیے پازیٹیو چل رہے ہیں۔ اور سونے پہ سہاگا کہ آپ کا سیٹرن جو ہے وہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں غیر معمولی ٹائم جنریٹ کر رہا ہے۔ اب ہم لوگ سم اپ کرتے ہیں ان سب چیزوں کو، یہ پلانٹری سیٹ اپ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ سم اپ کرتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ تمام ہی طرح کے کیپریکونینز کو اس وقت فیلڈ کی کامیابیاں حاصل کرنے کی پوری سہولت میسر ہے، جس کی جو بھی فیلڈ ہو۔ اگر کسی کو صرف اپنی گرومنگ کرنی ہے، اپنی ذات کی، اپنی صلاحیتوں کی، اپنی صفات کی، پڑھنا ہے، ڈگری حاصل کرنا ہے، ذہن کو آسودہ کرنا ہے، پریشانیوں کو ختم کرنا ہے، بری عادتوں کو ختم کرنا ہے، تو رائٹ ٹائم ہے، کر لیجئے۔ اگر جاب کے حصول کے لیے کوششیں کرنی ہیں تو رائٹ ٹائم ہے، کر لیجئے۔ اگر کسی سے میٹنگ کرنی ہے، کمیونیکیشن کرنی ہے تو رائٹ ٹائم ہے، آپ کو کرنا چاہیے۔ لو لائف میں بھی وینس کے 11ویں گھر میں آنے سے پازیٹیوٹیز ہیں، شادی کا رشتہ بھجوانا ہے، منگنی کرنا ہے، ایونٹ رکھنا ہے، نکاح کرنا ہے، دس از دا رائٹ ٹائم۔ بٹ جاتے جاتے ایک چھوٹی سی طرف کلو دیتا جاؤں کہ جو ستارے اس ہفتے 11ویں گھر میں ہیں، انہوں نے آج سے 3 ہفتے کے بعد 12ویں گھر میں بھی جانا ہے۔ بات کو پک کر گئے ہوں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب عروج ملا ہے تو ہر عروج کو ایک زوال ہے، اور ہر زوال پرماننٹ نہیں ہوتا، وہ پھر عروج میں بدلے گا۔ لیکن 11واں گھر ایج ہاؤس ہوتا ہے، آخری گھر سے ایک گھر پہلے، اور آخری گھر میں پلینٹس جائیں گے تو کمزور پڑیں گے، پھر آپ کو اپنی کمزوریاں نظر آنے لگیں گی، تب ریگریٹس بڑھیں گے، پچھتاوا بڑھے گا، آپ کی فیلنگ خوشیاں ہونے کے باوجود ان پلیزنٹ ہوتی جائے گی۔ تو یہ ایسے ایشوز ہیں جو وقت کے ساتھ چلتے رہیں گے، اور اسی کو سمجھ کر چلنا ہوتا ہے کیپریکونینز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سائنس کو اچھے انداز سے سمجھیں گے۔ ابھی بہرحال پازیٹیو ہے، ابھی بدمزگی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس پازیٹیوٹی کو، اس مرکری کی سہولت کو، اس وینس کی سہولت کو، اس سن اینڈ مارس کے 10th ہاؤس ہونے کی سہولت کو، اس سیٹرن کے پہلے گھر میں ہونے کی سہولت کو، 5 پلینٹس کی سہولت کو اپنی کامیابی میں کنورٹ کر کے دکھا دیجیے۔ اگر خود کر پائیں اپنی ول، اپنی اسکلز، اپنے ریسورسز، اپنے ہارڈ ورک سے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر خود نہ کر پائیں تو گو ود یور روبی برتھ اسٹون۔ گارنیٹ از یور اسٹون، بٹ گارنیٹ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا اس طرح کے سینیریو میں۔ جب بہت اچھی چیزیں ہیں تو ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ گارنیٹ کی ریڈیشن ذرا سلو ہوتی ہے، اگر آپ روبی پہنیں گے تو زیادہ افیکٹو رہیں گے، زیادہ خیر برکت آئے گی، زیادہ کامیابی آئے گی، اس کی سیکیورٹی شیلڈ بھی زیادہ اسٹرانگ ہے، جیلسی فیکٹر بھی آپ کو تنگ نہیں کر پائے گا، آپ کی گروتھ تسلسل میں رہے گی اور کامیابیوں سے ہمکنار ہوگی۔ اس ہفتے وینس کی پوزیشن 11ویں گھر میں آنے کی وجہ سے، بس آخری تلقین کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ رشتہ داری کے معاملات، چاہے ڈیسیجن لینا ہو یا ایونٹ پرفارم کرنا ہو، منگنی کرنا ہو یا پرپوز کرنا ہو، آپ کو 24 اکتوبر سے پہلے فنش کر لینا چاہیے، اس کے بعد کچھ پرابلمز آ سکتی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس انفارمیشن سے اگلے 7 دنوں کے ڈیسیجن آپ بہت عمدگی سے لیں گے۔ سورہ شمس بھی پڑھتے رہیے گا، وہ رہ گئی ریمیڈی، سورہ شمس بھی پڑھتے رہیے، اینڈ سورہ واقعہ کو بھی اب کنسیڈر کریے۔ روبی کے ساتھ اگر سورہ شمس پڑھیں گے اور شام میں سورہ واقعہ پڑھیں گے
تو جو ایڈوانٹیجز آپ کو یہاں جرنل سے ملیں گے وہ سورہ شمس اور سورہ واقعہ کے ساتھ بڑھ کر آپ کی قسمت میں اور زیادہ سہولت اور زیادہ سٹیبلٹی لائیں گے۔ اگلے ہفتے اس سے بھی زیادہ انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ جاتے جاتے میری وہ گزارش آپ سے ضرور رہے گی کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر اس نالج کو آپ اپنی زندگی میں کہیں بھی استعمال کریں تو آپ کی دعائیں میرے لیے ضرور ہونی چاہیے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔